کسی گاؤں میں یوسف نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت امیر تھا، اس کے پاس بہت ساری زمین تھی اور وہ ان زمین پہ کھیتی کرتا تھا۔ یوسف کا ایک بیٹا تھا جو شادی شدہ تھا۔ اس کی بیوی آیت بہت سمجھدار تھی۔ یوسف جتنا محنتی اور کماؤ ہوتا ہے، اس کا بیٹا عاقب اتنا ہی نالائق اور کامزور ہوتا ہے۔ بیٹا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلے کھیتی نہیں ہو پاتی مجھ سے، کم سے کم تم حساب کتاب تو سنبھال لو۔ ارے ابا، مجھ سے نہ ہو پائے گا یہ سب، اس کے لیے تم کسی منیم کو رکھ لو، میں نہ کرنے کا کام وام۔ لیکن منیم کا کیا بھروسہ، ہمارے کھیتوں کا حساب بہت زیادہ ہے اور آج کے زمانے میں کسی پر یقین کرنا نہیں چاہیے، وہ تو ہمیں 9 2 11 پڑھا دے گا۔ تم چپ کرو، گھر کے کام میں اپنا دماغ لگاؤ، ان سب کاموں میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کہہ کر عاقب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وقت بیتتا جاتا ہے اور عاقب گھر میں ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ اس کے ابو اور اس کی بیوی اس کے آلسی پنے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ یوسف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ساری ذمہ داری عاقب پر آ گئی تھی، لیکن اسے اپنی ذمہ داری کا ذرا سا بھی احساس نہیں رہتا۔ گھر پر رہنے سے کیا ہوگا، کھیت میں جاؤ ورنہ سارا اناج سڑ جائے گا۔ میں ان سب چیزوں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا وظیفہ تلاش کروں گا جس سے میرا سارا اناج سونے میں بدل جائے۔ ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ان سب چیزوں میں وقت برباد مت کرو۔ میں ایسا وظیفہ تلاش کر کے رہوں گا۔ وہ دن بھر وظیفے کے بارے میں سوچتا رہتا اور دوسری طرف اس کا اناج خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے ایک ترکیب سوچی۔ سنو، مجھے ایک ایسے مولانا کے بارے میں پتا ہے جو تمہیں یہ وظیفہ ضرور دلا دیں گے، تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر آیت اسے اس مولانا کا پتہ دیتی ہے۔ وہ اگلے ہی دن اس مولانا کے پاس چلا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایسا وظیفہ چاہیے مولانا صاحب جس سے میرا سارا اناج سونے میں بدل جائے۔ بچے، یہ وظیفہ پانا بہت مشکل ہے، تم سے نہیں ہو پائے گا۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ میں ہر ممکن کوشش کروں گا، بس آپ مجھے وہ وظیفہ بتا دو۔ سوچ لو بیٹا۔ ہاں میں نے سوچ لیا، بس آپ مجھے وہ وظیفہ بتا دیجئے۔ تمہیں اپنی ساری زمین پر کیلے کے پیڑ لگانے ہوں گے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوگی۔ ارے پیڑ تو میں لگا دوں گا، لیکن کیلے کے پیڑوں سے وظیفے کا کیا لینے دینا؟ لینا دینا ہے بیٹا۔ کیلے کے پتوں پر صبح صبح جو اوس کی بوندیں آئیں گی، ان سبھی کو تمہیں جمع کرنا ہے، اور جب وہ 10 لیٹر ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ 10 لیٹر؟ اتنا زیادہ؟ لیکن اسے جمع کرنے میں تو مجھے سالوں لگ جائیں گے۔ عاقب کی بات سن کر مولانا صاحب نے کہا، بیٹا، وظیفہ اتنا خاص ہے تو سال تو لگیں گے ہی، اور تم نے وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جی مولانا صاحب۔ ایسا کہہ کر عاقب وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے سارے کھیتوں میں کیلے کے پیڑ لگا دیتا ہے اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال کرتا ہے، اور صبح صبح پتوں سے اوس کا پانی جمع کرنے لگا۔ 10 لیٹر اوس کا پانی جمع کرنے میں اسے 4 سال لگ گئے۔ عاقب 10 لیٹر اوس کا پانی لے کر مولانا صاحب کے پاس پہنچا۔ یہ لو مولانا صاحب، 4 سال لگ گئے مجھے اس اوس کا پانی جمع کرنے میں، اب مجھے جلدی جلدی وظیفہ بتا دو۔ یہی تو تمہارا وظیفہ ہے، یہ کوئی اوس کا پانی نہیں ہے، یہ تمہارا پسینہ ہے۔ دیکھو مولانا صاحب، میرے صبر کا امتحان مت لو، میں مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ 4 سال لگ گئے ہیں مجھے اس اوس کا پانی جمع کرنے میں، اور اب تم آگے یوں کہہ رہے ہو کہ ایسا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہوتا۔ بیٹا، یہی تمہارا اصلی وظیفہ ہے، تمہاری محنت۔ مولانا صاحب اس کی بیوی کو بلاتے ہیں۔ آیت ہاتھ میں ایک بکسہ لے کر آتی ہے۔ بیٹی، یہ بکسہ اپنے شوہر کو دو۔ آیت وہ بکسہ عاقب کو دے دیتی ہے۔ اس بکسے کو کھولو، تمہیں تمہارا وظیفہ مل جائے گا۔ عاقب غصے میں بکسہ کھولتا ہے۔ بکسہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ آخر بکسے میں ایسا کیا تھا جسے دیکھ کر عاقب کی آنکھیں چندیا گئی؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہماری سٹوری پارٹ 2۔